غزہ میں ایک دن میں 24 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت۔ خان یونس اور اس کے اطراف میں اسرائیلی حملوں اور گولہ باری میں شدت۔ طالبان نے خواتین پر محرم کے بغیر باہر نکلنے پر پابندیاں بڑھانے کی اقوام متحدہ کی رپورٹ مسترد کر دی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل شمال میں ہونے والی ہر چیز پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ وہ غزہ میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کا سوگ تو منائیں گے لیکن اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مکمل فتح تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ غزہ کی پٹی میں پیر کے روز اسرائیل کے 24 فوجی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ان میں سے 21 فوجی ایک واقعے میں جبکہ 3 فوجی ایک الگ واقعے میں ہلاک ہوئے۔ یہ لڑائی شروع ہونے کے بعد ایک دن میں اسرائیل کی فوجی ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جنوبی غزہ میں خان یونس شہر اور اس کے اطراف میں اسرائیلی حملوں اور گولہ باری میں شدت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی خاندان سامان سے لدے پک اپ ٹرکوں اور گدھا گاڑیوں میں جنوب کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ الناصر ہسپتال کے صحن کے اندر مرنے والوں کے لیے قبریں کھودی گئیں کیونکہ عملہ بچوں سمیت درجنوں نئے ہلاک اور زخمیوں سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ کارکنوں نے بتایا ہے کہ تازہ حملوں میں شہر کے مغرب پر بے گھر لوگوں کو پناہ دینے والے کم از کم 4 سکولوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 2 سکول ساحلی پٹی کے اندر واقع ہیں، جسے اسرائیل نے فرار ہونے والوں کے لیے محفوظ زون قرار دیا تھا۔ غزہ کے انٹرنیٹ اور فون نیٹ ورکس پیر کو 10ویں بار پھر منقطع ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے حکام نے کہا کہ بار بار بلیک آؤٹ امداد کی تقسیم میں شدید رکاوٹ ڈالتے ہیں، جو کہ علاقے کی 2.3 ملین آبادی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اسرائیل حماس جنگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینیٹر اور سیاستدان برنی سینڈرز کی کوششوں سے آج امریکی سینٹ میں ایک ووٹنگ ہو رہی ہے، جو اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد کو ممکنہ طور پر محدود کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔ سینٹ کی یہ اپنی نوعیت کی پہلی ووٹنگ دہائیوں پرانے امریکی قانون کے تحت ہوگی، جس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کو 3 روز کے اندر اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کرنا ہوگی کہ آیا غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ انسانی حقوق اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد فوری طور پر روکی جا سکتی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ امریکی سینٹ کی جانب سے اس اقدام کی منظوری ملنا مشکل ہے، لیکن اس سے قانون سازوں میں اسرائیل کی غزہ میں جاری کارروائیوں پر بے چینی کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسپین کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ 2021 میں شمالی افریقی ملک سے مجبوراً اسپین آنے والے ہزاروں افراد کو زبردستی مراکش بھیجنے کا ہسپانوی حکام کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ بغیر کسی بالغ کے سینکڑوں بچے 10,000 لوگوں کے اس گروپ میں شامل تھے جنہوں نے شمالی افریقہ میں ہسپانوی انکلیو میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ سب سہارا افریقہ سے یورپ میں بہتر زندگی کی تلاش میں آئے تھے، جن میں زیادہ تر کو بعد میں مراکش نے واپس لے لیا۔ اسپین کی وزارت داخلہ نے کسی بالغ کے بغیر سفر کرنے والے ان نابالغوں کو واپس بھیجنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود گھر واپس جانا چاہتے تھے۔ ہسپانوی حکام نے انسانی حقوق کے گروپوں کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ واپسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اقوام متحدہ کی پیر کے روز شائع کی گئی ایک رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، جس کے مطابق طالبان غیر شادی شدہ یا ان افغان خواتین پر جن کا کوئی مرد سرپرست نہیں ہے ملازمت، سفر اور صحت کے مراکز تک رسائی پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اپنی تازہ 6 ماہی رپورٹ میں جو گزشتہ سال اکتوبر سے دسمبر تک کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے، افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مشن نے کہا کہ طالبان ان غیر شادی شدہ افغان خواتین کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں جن کے ہمراہ گھر سے باہر آمد و رفت یا سفر کے دوران کوئی سرپرست نہ ہو۔ اس کے علاوہ طالبان نے ڈریس کوڈ کا نفاذ کیا اور ان خواتین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے جو ان کے تشریح کردہ حجاب کی تعمیل نہیں کرتی۔ طالبان ترجمان نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اداروں کو افغانستان کے مذہبی معاملات میں غیر ضروری مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔